الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عزیز ماؤں اور بہنوں، مرد حضرات اور آدمی حضرات، یہ لوگ مساجد کے اندر، اجتماعات کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغامات سن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور اس کے احکامات سن لیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے ارشادات سننے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دینی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، نمرود کو ایک اللہ کی طرف بلایا، تو وہ کمبخت مردود اور کمبخت نمرود نے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے کے بجائے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بحث کیا، مباحثہ کیا اور مجادلہ کیا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو سلطنت عطا فرمائی تھی، بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور سلطنت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ جس اللہ کے بارے میں تم ہم کو دعوت دے رہے ہو، جس اللہ کے بارے میں تم ہم کو بلا رہے ہو، تو ان کی صفات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے احکامات پر چلے، اس کے ارشادات پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہے، کیونکہ اسلام ہی اور دین ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، ایک اللہ کی طرف بلایا تو اس نے بحث و مباحثہ کرنے لگا اور مجادلہ کرنے لگا، جھگڑنے لگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ جس اللہ کے بارے میں تم ہم کو دعوت دے رہے ہو، جس اللہ کے بارے میں تم ہم کو ان کی طرف بلا رہے ہو، ان کی صفات کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے 2 غلاموں کو اور 2 خادموں کو اور 2 قاصدوں کو بلایا، 2 ملزموں کو بلایا، 2 آدمیوں کو بلایا، اور اس میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو آزادی دے دی۔ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بڑا ناسمجھ ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی ہوتا ہے کہ احمقوں کو بھی، بے وقوفوں کو بھی اللہ رب العزت جو ہے حکومت عطا فرما دیتا ہے، سلطنت عطا فرما دیتا ہے، بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو دین دیتا ہے، اللہ اپنے چاہنے والوں کو، اللہ اسلام جو دیتا ہے، اللہ اپنے چاہنے والوں کو، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت میں بیان فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ جس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ان کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو اسلام دیا ہے، جو دین دیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں اللہ کیا فرما رہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب خسارے ہوئے ہیں، سب گھاٹے میں ہیں، سب نقصان میں۔ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے، یہ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کہہ رہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کہہ رہے۔ اور آج ہم لوگ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟
کہ جو بڑا قصبہ جس کا ہو جائے، جو شہر کا چیئرمین بن جائے، جو جس کی بلڈنگیں ہو جائے، جس کی جس کو اچھی سواری مل جائے، جو اچھے کپڑے پہننے والا بن جائے، اچھا مالدار، اچھا جو پراپرٹی رکھنے والا بن جائے، ہم اس کو آج کامیاب کہتے ہیں۔ اور جو بیچارہ چھپر کے مکان میں رہتا ہے، پرانا مکان ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، سواری کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس کو آج ہم کامیاب نہیں کہتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کس کو کہہ رہے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ ان کو کامیاب کرے۔ دیکھیے میرے عزیز دینی بہنوں، ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا، ان کو اللہ کامیاب کہہ رہے، دنیا میں بھی کامیابی کا مژدہ سنا رہے ہیں اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری دے رہے۔ تو ہمیں توحید پہ جمنا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ کی ماننا ہے۔ چاہے دیکھیے نمرود بھی بادشاہت حضرت ابراہیم کے آگے آ گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے ڈٹے رہے اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے سامنے دلیلیں پیش کیے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اس کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کے سامنے جھکے نہیں۔ پتہ چلا عزیز میری ماں اور بہنوں، دنیا کا کیسا بھی ماحول بن جائے، ہمیں ماحول کے حوالے ہونا نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے اللہ کی ایک ماننا ہے اور اس کی ماننا ہے، اور توحید کو اپنے اور ایک اللہ کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ دنیا کے اندر بے حیائی کا ماحول کیوں نہ بن جائے، دنیا کے اندر بے پردگی کا ماحول کیوں نہ بن جائے، ہمیں دنیا کے ماحول کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہم کو تو اللہ پاک نے جو دین دیا ہے، جو اسلام دیا ہے اور جو کلمہ دیا ہے، وہ سب سے قیمتی دولت ہے، سب سے قیمتی دولت ہے۔ آج کل یہ ماحول ہو رہا ہے عزیز ماں اور بہنوں کہ ہم ماحول کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ ماحول کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم بے حیائی کا شکار ہو جا رہے ہیں، ہم دین کو چھوڑ دے رہے ہیں، اسلام کو اور ایمان کو، کلمے کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ نہیں، آج حالات حاضرہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ ہماری مائیں اور بہنیں اور ہماری بیٹیاں اور ہماری بچیاں آج میرے عزیز بہنوں، میرے بہنوں، آج ہم اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں۔ اتنے ابراہیم علیہ السلام، نمرود اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے سامنے بھی انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا، بلکہ ان سے ٹکر دی۔ تو نمرود کیا کہنے لگا؟ نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندگی عطا فرماتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے احمقوں کو بھی، یعنی جس کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، مارنا اور زندگی دینا، وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ ایک کو مار دیا جائے اور ایک کو چھوڑ دیا جائے، اس کو زندگی سمجھ رہا ہے، اس کو چھوڑنا سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ زندگی وہ نہیں ہے، پیدا کرنا اور موت دینا یہ الگ صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بچے کی پیدائش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کیسے موت دیتے ہیں، یعنی یہ تو اپنے ہاتھ سے قتل کر رہا ہے، یہ تو اپنے ہاتھ سے اس کو چھوڑ رہا ہے، ایسے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت الگ زندگی دیتے ہیں۔ یعنی زندگی کس طرح دیتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ بچے کو کیسے پالتے ہیں، کیسے زندگی دیتے ہیں، ہاتھ پیر کیسے بناتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ وہ کیسے ڈٹ رہے، ماحول کا شکار نہیں ہو رہے، یعنی کہ کتنا بھی ماحول جو ہے بیکار کیوں نہ ہو جائے، یعنی کتنا بھی لوگ بیکار کیوں نہ ہو جائے، وہ جو ہے نمرود کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ نمرود بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، مفسرین کتابوں کے اندر بات ملتی ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سلطنت اور بادشاہت جو عطا فرمائی ہے وہ نمرود کو دی تھی۔ تو نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام جھکی نہیں، بلکہ اس سے ڈٹے رہے، یعنی ماحول کا شکار نہیں ہو گئے، اپنے ایمان کو سلامت رکھا، اپنے عقیدے کو سلامت رکھا، اپنے دین کو سلامت رکھا۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا ہم کالج پڑھنے جا رہے ہیں، تھوڑا ہم اسکول پڑھنے جا رہے ہیں، ہم کو تھوڑا سا بے حیائی کا ماحول مل رہا ہے اور دوستانہ مل رہا ہے، تو ہم اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کو اور اپنے جو ہے حدیث کو اور اپنے قرآن کو چھوڑ کر آج ہم جو ہے کسی غیر کے حوالے ہو رہے ہیں۔ نہیں عزیز بہنوں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ تو نمرود بڑا بیوقوف بادشاہ، تو نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کے اندر ڈبوتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو جہاں سے میرا رب سورج کو ڈبو رہا ہے وہاں سے نکال کے بتا۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مغرب سے میں سورج کو نکال کے بتا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا۔ دیکھیے عزیز بہن، عورتوں کی بھی کیسی تعلیمات تھی
عورتیں دین کے شانہ بشانہ چلا کرتی تھیں، مردوں کے برابر چلا، یعنی کہ مرد حضرات سے زیادہ مرد حضرات نے بھی دین اور اسلام کے اندر قربانیاں دی، عورتوں کی بھی تاریخ کے اندر بھی قربانی ملتی۔ ایک شخص گزرے عبد الرحمن بن قاسم، جب ان کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد، عزیز بہنوں غور سے سنیے، نکاح ہونے کے بعد ان کی بیوی امید سے ہو گئی۔ اب ان کو کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ مدینہ منورہ کے اندر حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ تو ان کے دل کے اندر بھی حدیث پڑھنے کی اور حدیث کو یاد کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن وہ دل کے اندر سوچ رہے تھے کہ بیوی کا بھی میرے اوپر حق ہے، کہ بیوی کے میرے اوپر حقوق ہیں، میں ان کو کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں۔ دیکھیے عزیز بہنوں، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری مائیں اور بہنیں دین کی لائن سے کیسی قربانی دیتی ہیں، کیسی دین کے اوپر جمی رہتی ہے، چاہے دنیا کے اندر کتنی بھی حالات آ جائے، چاہے دنیا کے اندر کتنی بھی مشکلات آ جائے، وہ اپنے دین کو، وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو شوہر اپنے بیوی سے کہہ رہا ہے، اور بیوی امید سے ہے، اور بیوی کے پاس کوئی سہارا نہیں، دوسرے کوئی ان کے پاس نہیں ہے کہ ان کا جو خیال رکھ سکے، ان کا جو دیکھ بھال کر سکے۔ شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے کہ میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں اور حدیث کو یاد کرنا چاہتا ہوں، حدیث دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ کے دل کے اندر اگر حدیث کا بہت شوق ہے اور علم سیکھنے کا بہت شوق ہے تو آپ جائیے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ کہ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ المکرمہ بیاباں وادی تھی، کوئی سہارا نہیں، کوئی پانی کا بوند نہیں تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم کو بیاباں وادی کے اندر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سارہ علیہ السلام کا جواب، حاجرہ علیہ السلام کا جواب سنیے، کہنے لگی اب تو اللہ ہمارا محافظ ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے وہاں پر بیابان جنگل ہے، کوئی آدمی نہیں، اور کوئی وہاں پر پانی کا بوند نہیں، کوئی کھانے کی چیزیں نہیں، کھجوریں جو تھی وہ سب ختم ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے ذات عالی پر جیسے اللہ کا نام لیا تو کہنے لگی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ دیکھیے ایک ماں کا ایمان دیکھیے، ایک ماں کا دین دیکھیے، کتنا مضبوط دین کہ اپنے چھوٹے ننھے منھے بچے کو اور خود کو اکیلے جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے جا رہے، تو دل کے اندر کتنا مضبوط دل تھا، عقیدہ کتنا مضبوط تھا کہ اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہی ہمارا نگراں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارا محافظ ہے، آپ حدیث سیکھنے کے لیے جائیے۔ وہ شوہر مدینہ منورہ لوٹ گئے، مدینہ منورہ چلے گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے اندر بیٹھ گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث پڑھے، حدیث یاد کرے، حدیث سنے۔ اتنا ان کو حدیث پڑھنے میں اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھیں، ان کو سن کر بڑا مزہ آنے لگا، بڑا اچھا لگنے لگا، دلچسپی پیدا ہوئی۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، یہاں تک کہ عزیز دینی بہنوں 3 سال گزرنے کے بعد انہوں نے دل کے اندر سوچا کہ میرے بیوی کو بھی میرے اوپر حق ہے، لہٰذا اب میں جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد بیوی کو خط لکھا کہ میں 3 سال ہو چکے ہیں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں حدیث کو چھوڑ کر جاؤں۔ خط لکھ کر خاسد کو بھیجا، خاسد جیسی حدیث خط لے کر پہنچا تو بیوی نے بھی کیا کہا، میرے عزیز بھائیوں، بیوی کی قربانی بھی دیکھی۔ بیوی کہنے لگی، اور بیوی سے یہ کہا، خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے 3 سال ہو چکے ہیں اور میں آپ کے حق کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو دوسرا بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ جو ہے تاکہ آپ کی دیکھ بھال ہو سکے۔ بیوی کہنے لگی، آپ 1 سال 2 سال 3 سال نہیں بلکہ 30 سال بھی اگر آپ نہیں آئیں گے، میں آپ کے نکاح سے وابستہ ہو چکی ہوں، میں آپ کے نکاح میں آ چکی ہوں، میں آپ کے نکاح میں آ چکی ہوں، اب میں آپ کے نکاح کو توڑنا نہیں چاہتی، اور میں دوسرے دروازے پر جانا نہیں چاہتی، لہٰذا آپ 30 سال کیوں نہیں رہتے، مجھے یہ منظور ہے۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، 16 سال ہو چکے۔ اب 16 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو اولاد دیا تھا،
امید سے تھے، لڑکا ہوا، لڑکا بڑا ہوشیار ہوا، پڑھ لکھ کر بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو مال سے بھی نوازا۔ جب اس کے اوپر حج فرض ہوا تو وہ حج کرنے آ رہا تھا، تو ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا مدینہ منورہ کے اندر تمہارے والد محترم ہیں، تم وہاں پر جاؤ اور ان کو سلام عرض کرو، ہمارے سلام پیش کرو، یعنی کہ ہمارا سلام کہنا، ہمارا سلام کہنا اور دعا کی درخواست کرنا۔ وہ بچہ، عزیز بھائیوں، عزیز میرے بہنوں، وہ بچہ بڑا ہو کر، مالدار ہو کر، حج جب فرض ہوتا ہے، حج کے لیے آتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر آتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد کے اندر درس ہو رہا تھا، وہاں پر آیا اور اس نے کہا کہ عبد الرحمن بن قاسم کون ہے؟ عبد الرحمن کون ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ فلاں صاحب، اشارہ کیا تو وہ بچہ ان کا لڑکا تھا، فرزند تھا، وہ بچہ ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد 2 ہاتھوں سے کاندھوں کو پکڑا اور اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ان کے پیشانی کو بوسہ لیا اور کان کے اندر کچھ بات کہا، کان کے اندر یہ کہا، جیسے ہی کان کے اندر کہنا تھا تو عبد الرحمن بن قاسم رونے لگے، پورے مجلس کے اندر آواز آئی، یعنی پوری مجلس دیکھنے لگی۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے بہت چہچہا رہے تھے اور بہت چہک رہے تھے، گل رہے تھے، اچھے مسکرا رہے تھے، لیکن بچے نے جیسے کان میں کہا تو رونے لگے۔ تو بہت ساتھیوں نے کہا کہ آخر بات کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے بالکل نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ایک ساتھیوں نے اصرار کیا تو کہا کہ جیسے اس نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، میں تمہاری اولاد ہوں، یہ کہنا ہی تھا کہ مجھے رونا آ گیا کہ میں اس بچے کو کون سی حالت میں چھوڑ کے آیا تھا، یعنی کہ یہ بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہوشیاری دی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علم دیا، مال سے بھی نوازا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حج کرنے آیا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ دیکھیے میرے بھائیوں، یہ ماں کی قربانی ہے، یہ ماں کا ایمان پر جمنا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے شوہر کو بھی حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، یعنی 16 سال تک اپنے جذبات کی قربانی دے رہی ہے، 16 سال تک اپنے دین کی کیسے حفاظت کر رہی ہے، اپنے شوہر کو 16 سال تک اپنے شوہر کو چھوڑ کر رہی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر شوہر نہ ہو تو کھانے پینے کا اور گھر میں بچوں کی دیکھ بھال ہے اور گھر کے اخراجات ہیں، گھر کے ضروریات ہیں، کیسے پورے ہو سکتے؟ لیکن وہ اللہ کے بندی نے کیسے دین کا جب معاملہ آیا تو کیسے صبر کیا اور کیسے اپنے دین پر جمی رہی اور کیسے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی۔ ہاں عزیز میرے ماں اور بہنوں، آج کل یہ ماحول چل رہا ہے کہ ہم دین کو جو ہے دنیا کے معمولی خواہش کے خاطر ہم اپنے دل کو کنٹرول میں نہیں لا رہے، ہم اپنے دل کو کنٹرول نہیں کر رہے، اسی وجہ سے آج ہم دین کو چھوڑ رہے ہیں، آج مرتد ہو رہے ہیں، آج ہمارا دین ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم کو کوئی اس کی فکر نہیں۔ اور یہ اللہ کی بندی 16 سال تک جذبات کی قربانی دی، اپنے احساسات کی اور اپنے خواہشات کی قربانی دی، کئی کے لیے؟ دین کی، اسلام کے لیے۔ میرے ماں اور بہنوں، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے بات سنی ہے، آج بھی دلی کے اندر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ جب ان کے والدہ محترمہ نے امام صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے لے کر گئی اور کہا کہ امام صاحب اس کی بسم اللہ کرائیے، اس کو قرآن پڑھائیے۔ جیسے ہی بچے کو بسم اللہ پڑھانا شروع کیا تو بچے نے بسم اللہ سے جو شروعات کی تو الف لام میم سے لے کر 14 پارے پورے مکمل حفظ پڑھ لی، بغیر دیکھے کہ پڑھ لی۔ اب جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ آ رہا ہے تو وہاں پر رک گئے، تو استاد محترم نے کہا کہ آخر بات کیا ہے کہ تم اتنے 14 پارے کیسا پڑھ لی؟ تو عزیز میرے ماں اور بہنوں، ماں کی یہ تربیت تھی۔ ماں نے کہا، بیٹے نے کہا کہ میری ماں جب مجھے گود میں لیتی تھی تو 14 پارے تلاوت کرتی تھی، اور ماں نے بھی کہا کہ میں جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تو میں 14 پارے پڑھا کرتی تھی، جب گود میں لیتی تھی دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کر کے پلاتی تھی۔ یہ دیکھو عزیز میرے ماں اور بہنوں، ایسی مائیں تھیں، ایسی ہماری دینی بہنیں تھیں، ایسے ہماری اسلام کی یہ شان تھی۔ یہ ہماری ماؤں اور بہنوں نے بڑی قربانی دی۔ دیکھیے ماں کی برکت سے وہ بچہ 14 پارے کا حافظ بن گیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی، ایک صاحب جن کی ماں جو ہے روزانہ 3 پارے تلاوت کیا کرتی تھی اور 3 پارے تلاوت کر کے ان کو کھانا کھلاتی تھی، تو وہ بچہ بھی سنتے سنتے قرآن کا نور اس کی زندگی میں آیا تو وہ بھی بچہ 3 پارے کا حافظ بن گیا۔ بچے نے جیسے استاد محترم نے الف با پڑھانا شروع کیا تو الف با پڑھتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہوئے 3 پارے کا حافظ بن گیا۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔
میرے عزیز بہنوں، اس لیے کیا ہے، ہمیں اپنے قرآن کو اور اپنے دین کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر بٹھانا ہے۔ ہم ایمان کو اور دین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم جو ہے دنیا کا کتنا بھی یعنی اس کو سلطنت کیوں نہ مل جائے، بادشاہت کیوں نہ مل جائے، دنیا کی ہر چیز مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب نہیں کہہ رہے۔ کامیاب کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، وہی انسان کامیاب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں۔ جتنا ہم قرآن کی تعلیمات کو پڑھیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو عزیز بہنوں، وہ ایمان ہمارے اندر اترے گا، کیونکہ آپ کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ ہی کی قربانیوں کی برکت سے آج دین پورے دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ تو آج ہم کوئی کسی کا شکار نہ بنے۔ آج کوئی ہم کو اگر غلط راستہ بتلا رہا ہے، کوئی ہم کو دوستی کرنا چاہ رہا ہے، تو ہم اس کی دوستی سے بچیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پردے کا اہتمام کریں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں، یہ سب سے خوش نصیب عورت، سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس کے اندر 4 چیزیں ہو۔ نمبر 1، اس کے چہرے پر حیا ہو، حیا والی، یعنی شرم و حیا ہونا چاہیے۔ شرم و حیا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا دل کے اندر حیا ہو، جس کی آنکھوں پر حیا ہو، چہرے پر حیا ہو، شرم ہو، وہ ہر کسی شرمانے والی بنے، حیا، پردے کا اہتمام کرنے والی بنے، کیونکہ جس کے آنکھوں پر پردہ ہوگا، حیا ہوگی، اس کے دل کے اندر بھی حیا آئیں گی۔ پہلی عورت یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب کہا ہے۔ دوسری عورت وہ ہے کہ جب بات کرے تو اس کے بعد سے شیرنی ٹپکے، مطلب یہ ہے کہ جب اپنے شوہر سے بات کرے تو شوہر کو اچھی بات کرے، کہ جلی کٹی جب بھی بات کرتی ہے شوہر سے تو جلی کٹی باتیں کرتی، بچوں کے اوپر بھڑکتی ہے، بچوں کو ڈانٹتی ہے، جھڑکتی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اپنی شوہر کو بات کرے، بچوں کو بات کرے تو شیرنی زبان ہو۔ یہ 2 صفتیں فرمایا۔ تیسری صفت یہ فرمایا کہ اس کا دل نیکی سے بھرا ہوا ہو، اس کا دل نیکی سے بھرا ہوا ہو، یعنی دل کے اندر ہمیشہ نیک کام کرنے کی عادت ہو، نیک صفت، یعنی ہمیشہ نیک بننے کی کوشش کرتے رہیں، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، نیکی، ہمیشہ نیک راستے پر چلتے رہے، ہمیشہ غلط راستے سے بچے۔ اور چوتھی صفت فرمایا کہ جو اپنے آپ کو ہمیشہ کام کاج کے اندر مشغول رکھتی ہے، اس کے ہاتھ ہمیشہ کاموں کے اندر، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتی ہے، ہمیشہ جو ہے گھر کے ضروریات اور گھر کے کاموں کے اندر مشغول رہتی ہے۔ یہ 4 چیزیں فرمایا کہ جس کے اندر یہ ہوں گی وہ خوش نصیب عورت ہوگی، وہ کامیاب عورت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ اس لیے میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے دین پر جمے رہنے کی اور اپنے ایمان پر جمے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جو غلط ماحول چل رہا ہے اور جو بے حیائی اور مرتد ہونے کا ماحول چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔